السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے اسلام کی دوسری جنگ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال کے اندر ڈیٹیل سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 لشکروں میں سے ایک لشکر آپ کو دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو شام سے تجارت کے بعد مکے واپس آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا ہوا تھا وہاں پہ، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ اب وہ ان کا مال لوٹ سکتے ہیں بدلے کے طور پر۔ اور اس لیے جب مسلمان ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے یا کوئی چھڑی تھی، کیونکہ وہ لشکر ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے پاس کوئی تلواریں وغیرہ تو نہیں تھی۔ لیکن رستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ہم تمہاری ٹکر وہاں کروائیں گے اور حق کا حق ہونا واضح کر دیں گے۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا لشکر لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور پیرالل میں ایک قاصد مکے بھجوا دیا کہ تمہارے لشکر کو خطرہ ہے۔ مسلمان نہتے تھے اور وہ اپنی لشکر کی حفاظت کے لیے ایک اسلحے سے لیس لشکر تیار کر کے لے آئے، اور یہاں پر مسلمان بالکل نہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ ان 313 کو اس 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرائے اور پھر یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے اس کو واضح کر دے، یعنی حق کا حق اور باطل کا باطل ہونے، اس کا فیصلہ کر دے کہ حق کی جیت ہے اور باطل کی شکست۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے تھے اور گھر سے ایک تلوار بھی نہیں لا سکتے تھے، لیکن یہاں پر غیبی مدد آئی اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا، اور ملیا میٹ کر دیا۔ اب اس بات کا بھی غصہ ان کے اندر موجود تھا کہ وہ عرب کے جو لوگ اتنے سخت اور جنگجو تھے اور وہ اس شکست کا بدلہ اتارنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے، جس میں سب سے بڑا ان کا سردار جو ابو جہل مارا گیا تھا غزوہ بدر کے اندر، کیونکہ اس وقت مکے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں لاش نہیں تھی، اور پورا سال انہوں نے تیاری کی کہ ہم نے اس کا بدلہ اتارنا ہے، اور 3 ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس دفعہ وہ بچے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم بھاگنے لگیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے اور عورتیں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جائیں گی اور وہ باندی بنا لیں گے، اس کی وجہ سے ہم مر تو جائیں لیکن پیچھے نہ ہٹیں۔
یعنی مقابلہ پورا کریں۔ اس دفعہ ان کے لشکر میں خالد ابن ولید بھی موجود تھے، شامل تھے، یعنی جو غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ابو جہل نے ان کو مکے کے اندر پیچھے سردار کے نائب کے طور پر چھوڑا ہوا تھا، اور کیونکہ ابو جہل اب مارا جا چکا تھا، اس دفعہ لشکر کی سربراہی تھی ابو سفیان کے ذمے، اور یہ اللہ کا کرنا تھا کہ بعد میں ابو سفیان اور خالد ابن ولید دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان بھی ہو گئے۔ اب وہ بدلہ اتارنے کے لیے آ رہے تھے اور مسلمانوں میں یہاں پر مشورہ شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ان کا دفاع کریں، کیونکہ مدینے کے اندر جو دوسرے لوگ تھے، یعنی دوسری قوموں کے جو لوگ تھے، ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن جو مسلمان نئے نوجوان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم باہر نکل کر لڑیں، وہ کہتے تھے کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے، کیونکہ ہم مدینے کے اندر رہ کر کیوں لڑیں، ہم تو باہر نکل کر لڑیں گے، کافروں کی ایسی کی تیسی۔ اور پھر اس فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لیا، کیونکہ اکثریت کی یہ رائے تھی۔ بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے زرہ پہن کر نکلے، اور صحابہ اکرام کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی بہت ہی زیادہ سخت ہونے والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بھی دکھا دیا گیا کہ ایک گائے ذبح ہوئی اور اس کا بہت سارا خون نکلا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ پتا تھا کہ میرے بہت سارے صحابہ شہید ہوں گے اس میں، اور بہت ہی زیادہ خون بہے گا۔ اور اب یہاں سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ العمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ اب مورچوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچوں کے اوپر ڈیوٹیاں لگا رہے تھے کہ فلاں شخص اس مورچے پر رہے گا اور فلاں شخص اس مورچے پر۔ اور بخاری شریف میں بھی ذکر ہے اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ایک مشکل درہ تھا جو پہاڑی کی ایک چوٹی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی، مقرر کر دیے وہ 50 تیر انداز، جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ چیل کوے ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کر لیے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، یعنی حکم دیا کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ اس سے زیادہ اور کوئی کیا سمجھا سکتا تھا؟ اب جو مرضی ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن وہی ہوا، جنگ میں جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ سے جب بھاگے تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور مال غنیمت جب جمع ہونا شروع ہو گیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے اور بخاری میں بھی ذکر ہے کہ وہ جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے وہ پہاڑی کی چوٹی چھوڑی۔ آج بھی اگر آپ غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان کے پاس جائیں گے تو آج بھی وہ درہ وہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، لیکن صرف ان کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔
صرف 15 لوگ اس کے ساتھ رہے، باقی جو 35 لوگ تھے نا وہ نیچے اتر آئے اور انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ بس پھر وہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کی عقابی نظریں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اس پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے ایک رستہ آتا ہے، اگر ہم اس رستے سے مسلمانوں کی فوج پر حملہ کر دیں تو ہم مسلمانوں کی فوج کو پیس کر رکھ دیں گے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان تو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے کافروں کا۔ اور بخاری میں ہی پھر آتا ہے کہ ایسی بھگدڑ مچی کہ کچھ صحابہ 20 صحابہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہوئے، اور اس کا ایک اور بہت بڑا افیکٹ ہوا، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کی فوج کے، اور ان کی لاش کا پھر مسلح کیا گیا۔ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، غزوہ بدر کے اندر ابو سفیان کی بیوی کا بھائی، اس کا باپ، اس کا چچا، یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ جنار عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے، اور تو اس نے پھر کلیجہ چبایا اور لاش کا مسلح کیا، اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تکلیف پہنچی۔ مدینے کے اندر کوئی ایک گھر نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ تھی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 مبارک دانت شہید ہو گئے، اور ان دانتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہا کہ صحابہ اکرام کو لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر بخاری اور مسلم میں ہی آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے زخم دھویا، اور حضرت علی نے ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کر آئے، اور حضرت فاطمہ نے خون صاف کیا۔ خون نہیں رک رہا تھا تو حضرت فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کر اس کی راکھ ان کے زخم کے اندر رکھی، اور پھر کھجا کے خون رکا۔ پھر آہستہ آہستہ معاملات سیدھے ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ تیر ہاتھوں سے روک رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو گیا، جو پھر پوری زندگی نہیں دوبارہ اٹھا، یعنی کہ وہ ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا پھر ساری زندگی۔ انہوں نے ایک ہاتھ دے کر جنت کما لی، اور وہی خالد ابن ولید جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہوئے تھے، ان کو پھر اللہ کی طرف سے سیف اللہ کا لقب ملا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر آلموسٹ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن ان کی اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو بہت بڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑا، اور وہ غلطی یہ تھی کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، اس درہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ نبی کی جو بات حق ہوتی ہے اور اس کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔